ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نورانی تعلیم حصہ پنجم کی ہمارا پارٹ نمبر 25 ہے، اور یہ اول دوم سوم چہارم پنجم یہ پانچوں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 138 ہے۔ عید و بقرعید کا بیان ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: عید و بقرعید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب: عید و بقرعید کی نماز واجب ہے، مگر ان کے واجب اور جائز ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عیدین میں اذان و اقامت نہیں ہے، صرف 2 بار الصلاۃ جامعہ کہنے کی اجازت ہے بہر شریعت۔ سوال: عید و بقرعید کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جواب: عید و بقرعید کی نماز کا وقت ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے زوال کے پہلے تک رہتا ہے۔ جیسے کہ سورج نکل کر جیسے کچھ اور اونچا ہو جائے، جیسے کچھ سامنے اور اونچا ہو جائے، تب عید اور بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ سوال: عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پہلے اس طرح نیت کرے۔ کیا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے مقتدی اتنا اور کہے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر دونوں کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، تیسری بار پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام آہستہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے الحمد کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمد کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہر بار اللہ اکبر کہے اور کسی مرتبہ ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے آپ کو، دوبارہ ویڈیو کو پیچھے کر کے دھیان سے اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہے۔ جیسے اس میں پہلے اور دوسری دونوں رکعت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوال: عید الفطر کے دن کون کون سے کام مستحب ہیں؟ جواب: حجامت بنوانا یعنی بال وغیرہ کٹوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا یعنی نہانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ سویرے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ تک پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق یعنی 3، 5 یا 7 کھجوریں کھا لینا، اور کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھانا، خوشی ظاہر کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ اطمینان و وقار کے ساتھ نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا، یہ سب باتیں عید الفطر کے دن مستحب ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن قربانی کے تمام احکام عید الفطر کی طرح ہیں یا کچھ فرق ہے؟ عید الاضحیٰ بولتے ہیں قربانی کو۔ عید الاضحیٰ کے تمام احکام عید الفطر کی طرح ہیں، صرف بعض باتوں میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اگرچہ قربانی نہ کرنا ہو، اور اگر کھا لیا تو کراہت نہیں، یعنی کھا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کھا سکتے، لیکن نہیں کھانا بہتر ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عیدگاہ کے راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا ہوا جائے۔ نمبر 3 ہے قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10ویں تک یعنی یہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے
13वीं की असर तक हर नमाज फ़र्ज़ पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो, एक बार बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है और 3 बार अफजल। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं और वो ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी इसी को मतलब 3 मरतबा मतलब पढ़ते हैं, उमूमन 3 मरतबा पढ़ते हैं। तो ये 1 मरतबा वाजिब है। कब से पढ़ना है? 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज पढ़ेंगे, उससे ले करके यहाँ पर दिया है कि 13वीं की असर तक, यानी 9, 10, 11, 12 और 13वीं की असर तक, यानी 5 दिन तक इसको पढ़ना रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।